السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ شاید آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کچھ غمگین ہو جائے یا آپ کچھ جذباتی ہو جائیں۔ میرا مقصد قطعاً آپ کو جذباتی کرنا یا آپ کو غمگین کرنا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس احساس کا ذکر کروں جو میرے اور آپ کے دل کے نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن ہم اس کا اظہار کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے والدین بڑھاپے کی اس سٹیج پر ہیں جب انہیں ہماری کیئر کی، محبت کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ بوڑھے اور بزرگ لوگوں کو خوش کرنا اور خوش رکھنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں شاید نظر آتا ہے کہ وہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں اور شاید ہم ان کے موڈ کے حوالے سے ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور آسان اس لیے ہے کہ انہیں ہم سے صرف ہمارا ٹائم چاہیے، صبر چاہیے اور محبت چاہیے۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میری عمر کے لوگ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ بیمار ہوں؟ وہ سب سے قیمتی تحفہ آپ کی محبت اور آپ کا صبر ہے۔ ہم میں سے جن کے والدین صحت مند ہیں، کوشش کریں کہ آپ انہیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس لے کر جائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کے ٹرپس ارینج کریں گے، یقین کیجئے وہ بہت خوش رہیں گے۔ آپ کہیں باہر کھانا کھانے جائیں، والدین کو ساتھ لے جائیں۔ ان کے لیے کھانا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے آپ کے اور آپ کے بچوں کا ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ ان سے بحث مت کیجیے، انہیں احساس دلائیے کہ وہ درست ہیں، انہیں احساس تحفظ دیجیے، انہیں ان کی یادوں کے ساتھ زندہ رہنے دیجیے، کیونکہ اس وقت یادیں ہی ان کے پاس ایک واحد سرمایہ ہے جو ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ انہیں بولنے دیجیے، انہیں وہ باتیں، وہ کہانیاں بار بار دہرانے دیجیے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ غور سے سنیے، انہماک سے انہیں بیٹھ کر سنیں، اور یہ لفظ ایسے ہی لفظ نہیں ہوں گے، یہ لفظ نصیحت، دعاؤں سے اور دانش مندی سے بھرے ہوئے لفظ ہوں گے۔ یہ عقل و دانش کی باتیں ہوں گی جن کے ساتھ آپ کو مفت کی دعائیں مل رہی ہوں گی۔ انہیں احساس دلائیے کہ آپ کو ان کی شدید ضرورت ہے، وہ آپ پر ایک بوجھ نہیں ہے۔ انہیں ان کی مرضی کے کام کرنے دیجیے۔ ہم میں سے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں والدہ صاحبہ ابھی بھی کچن میں کام کرتی ہیں، والد صاحب ابھی بھی پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، اب یہ ان کی عمر تو نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے، انہیں اگر ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشی ہوتی ہے تو انہیں کرنے دیجیے۔ میں کبھی کبھی گاڑی میں ایسا میوزک لگا لیتا ہوں جو کہ میرے والدین کے زمانے کا ہے، جو کہ ان کی ابتدائی عمروں کے زمانے کا ہے۔ اپنے والدین کو خوش ہونے دیجیے، انہیں ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ وہ بے شک عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب انسان بچے کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے انہیں بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا۔ انہیں مکمل رسپیکٹ دیجیے اور یہ احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے اور ان کا ہر فیصلہ آپ کے لیے اہم ہے۔ بوڑھے لوگ عمر کے اس حصے میں بعض اوقات اپنی پرسنل ہائیجین اور اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو اس طرف لے کر آئیے، لیکن اس طریقے سے کہ وہ موٹیویٹ ہوں۔ تعریف کیجیے، انہیں کہیں کہ آپ پر تو یہ کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ والد صاحب سے کہیے کہ آپ شیو کر لیجئے یا اپنی داڑھی جو ہے درست کریں، چلیں آئیں آج میں آپ کو حجام کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ انہیں کہیے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنا خیال کیسے رکھیں گے۔ انہیں بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ اگر والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں یہ احساس مت دلائیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں یہ احساس دلائیے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔
ان کی دنیا میں اکثر داخل ہو جایا کیجیے، ان کی کہانیوں میں کھو جایا کریں، انہیں اس طرح محسوس کروائیں کہ گویا یہ کہانیاں ہی تو آپ کی زندگی کا مقصد تھیں۔ انہیں اس احساس سے سرشار کر دیجیے کہ ان کی ہر بات آپ کے لیے اہم ہے۔ اپنی نرمی اور اپنی محبت سے انہیں سرشار کر دیجیے۔ ان کی پرانی تصویریں نکال کر لے آئیں اور ان سے پوچھیں ان تصویروں کے بارے میں۔ وہ آپ کو ہر تصویر کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی سنائیں گے، اور آپ ہر بات پر حیرت کا اظہار کیجیے۔ اور کبھی کبھی ڈائریکٹلی یہ پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بابا یا ماما مجھے یہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ایسا کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے والدین کی کیئر کرنے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن اگر ایسی توفیق نہیں ملی تو اب کوشش کیجیے، انہیں اپنا کچھ وقت دے کر دیکھیے۔ آپ کا دل اطمینان اور سکون سے بھر جائے گا۔ شاید بیمار والدین کے ساتھ یہ سب کرنا آپ کو تھکا دینے والا عمل محسوس ہو، ایسا عمل جس سے آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جائیں، کیونکہ بہت سے والدین خدا نخواستہ ایسی بیماری میں ہوتے ہیں، جیسے بیڈ ریڈن پیشنٹس ہیں جو کہ بستر پہ موجود ہیں۔ ایسے بزرگوں کو سنبھالنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن شاید یہ زندگی کا وہ بیسٹ وقت ہے، اگر آپ ان کے ساتھ گزار لیں تو بعد میں آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ان کی کمزوریوں کو چھپائیں، ان کی خامیوں کو چھپائیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی دعاؤں اور ان کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔